میرا نام عابد ہے۔ میں کراچی کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ اور میرے چچا کا کاروبار مشترکہ تھا اور اسی سے ہمارے گھر کا سرکل چل رہا تھا، مگر میں چونکہ بڑا تھا اس لیے تمام تر گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر تھیں۔ میں اپنے گھر کے حالات مزید بہتر بنانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے فیملی پریشر بھی تھا اور میرے اپنے خواب بھی ایسے تھے کہ میں اس طرح کی زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں نے نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، مگر پاکستان کے ہر پڑھے لکھے نوجوان کی طرح میں بھی نوکری سے محروم رہا۔ میرے باپ اور چچا نے کہا کہ تم ہمارا کاروبار سنبھال لو تاکہ اس کاروبار کو سمجھنے میں اور آگے پھیلانے میں ہماری مدد ہو، لیکن میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، کوئی بڑا ہاتھ مارنا چاہتا تھا۔ مقدس میری بچپن کی منگیتر تھی جو کہ میرے چچا ذات تھی۔ ہمارا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا اور خاندان والوں نے یہی بات طے کی تھی کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد فوراً سے ہماری شادی کر دی جائے گی، لیکن میں ابھی شادی کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے اپنی فیملی کو بہت زیادہ سمجھایا کہ جب تک میں نوکری کی تلاش نہ کر لوں میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، پر میری ماں اور باپ نے میری ایک نہ سنی اور مقدس اور میں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ میری رگوں میں جوان خون دوڑ رہا تھا۔ میں شادی کرنا تو چاہتا تھا لیکن اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ اپنی بیوی کی ہر خواہش اور ضرورت پوری کر سکوں، مگر میری اس بات کی پرواہ وہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ امی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی کہ تمہارے سر پر سیرا سجانے کا وقت آ گیا ہے، اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ پہلے ہی میرے کندھوں پر اپنی بوڑھی ماں باپ کا بوجھ ہے، اوپر سے ایک بیوی کا بوجھ، اتنے محدود وسائل میں کیسے اٹھاؤں گا؟ اماں نے کہا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی رزق کے سبب بنا دے گا، اور تمہارے باپ کا کاروبار اتنا بھی بند نہیں چل رہا کہ تمہارا پیٹ نہ بھر سکے۔ میں نے کہا کہ کب تک میں اپنے بوڑھے باپ کا پیسہ کھاؤں گا، مجھے خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ امی نے کہا کہ تم شادی کے بعد بھی کوشش کر سکتے ہو۔ بالآخر میں نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ مقدس سے جدائی میرے لیے بھی مشکل تھی، اس لیے 20 سال کی عمر میں میری اور مقدس کی شادی ہو گئی۔ مقدس ایک خوبصورت لڑکی تھی اور میری من چاہی بیوی تھی۔ میں اسے پا کر بہت زیادہ خوش تھا اور مطمئن تھا، لیکن ایک بے چینی بھی تھی کہ میرے سارے خواب جو میں نے دیکھے تھے اپنے اور اپنی بیوی کے حوالے سے، ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ شادی کی رات وہ کسی شہزادیوں سے کم نہیں لگ رہی تھی، میں بھی حسن میں کچھ کم نہیں تھا، لیکن مقدس میرے مقابلے میں کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ ہماری شادی شدہ زندگی کی شروعات بہت ہی اچھے انداز میں ہوئی۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ شادی کا ایک مہینہ ایسے گزرا جیسے ہر نئے شادی شدہ انسان کا گزرتا ہے، بہت ہی خوبصورت، رومانٹک۔ اب میری حالت ایسی ہو گئی، ٹھیک ہے میں اپنی بیوی سے 1 منٹ کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اچانک ہی ایسا سانحہ ہوا کہ ہم سب لوگوں کی دنیا بدل کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو خوشی اور سکون دیتا ہے تو ساتھ میں آزمائش بھی ضرور دیتا ہے۔ ہم بھی اسی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے ابا اور چچا جب اپنی دکان بند کر واپس گھر آئے اور اگلے دن دکان کھولی تو اندر دھواں ہی دھواں بھرا ہوا تھا۔ بجلی کی تاروں کے جڑنے کی وجہ سے دکان میں آگ لگ گئی تھی اور سارا مال جو تھا جل کر خاک ہو گیا۔ چچا تو یہ صدمہ جھیل نہ سکے اور ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے 2 رہا سانحہ تھا۔ ایک پل کے لیے ہماری زندگی الٹ پل ہو گئی تھی۔ میں اور مقدس بھی اپنے خوابوں کی دنیا سے ایک پل کے لیے جاگ گئے تھے اور حقیقت کی تلخ دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب سارا بوجھ میرے کندھوں پر آن پہنچا ہے اور مقدس کی فیملی اور اپنی فیملی کی کفالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہی دکان ہمارا وہ سہارا تھی جس سے ہمارے گھر کے حالات چل رہے تھے، مگر آپ کوئی بھی سہارا ہمارے پاس نہیں تھا۔ روزی کمانے کے لیے میرے ابو بہت ہی اداس اور غمگین نظر آنے لگے۔ میں نے ابو کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، کہ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں اور میں آپ کی یہ دکان واپس آپ کو ایسے ہی بنا کر دوں گا
یہ میرے ابو نے میرے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیے، کہا بیٹا مجھے تم سے پوری امید ہے اور پورا یقین ہے کہ تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ نے بچپن سے لے کر اب تک میرے لیے ہی سب کچھ کیا تھا، مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، یہ تو میری اپنی قسمت تھی، اور گورنمنٹ کی نااہلی کہ مجھے ابھی تک کوئی جاب نہیں مل سکی تھی، اگر کوئی چھوٹی موٹی ملتی بھی تھی تو اس سے گھر کا خرچہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، اور اب تو دونوں گھروں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ مقدس بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اسے دورہ صدمہ لگا تھا کیونکہ اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھی پوسٹ مل جائے جس سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائے۔ میں سب کو اپنی اپنی جگہ پر امید دلا رہا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ایک دوست کی کال مجھے آئی۔ اس نے کہا کیسے ہو، کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے اسے اپنا تمام تر داستان غم سنائی اور کہا کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ میرا وہ دوست میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور اب باہر سعودی عرب میں کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بھی یہاں اپنے پاس بلوا لیتا ہوں، میں اچھا خاصا کما رہا ہوں اور تم میرے بہترین دوست ہو، میں اس مشکل حالات میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس تم کسی طرح یہاں پر آ جاؤ، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس ملک میں تو کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی، میرا باہر جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ اب اگلا مارکا اپنے گھر والوں کو اس بات پر قائل کرنا تھا۔ میرے گھر والے تو یہ بات سن کر ہتھے سے اکڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں پر کرو۔ میں نے کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں اتنے مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی ڈھنگ کی نوکری مجھے نہیں مل رہی، اور 10-15 ہزار میں تو گھر کا چولہا بھی نہیں جل سکتا، اس لیے میرا باہر جانا ضروری ہے۔ میں نے گھر والوں کو بڑی مشکل سے قائل کیا۔ مقدس تو مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ میری جدائی کا سن کر یہ جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بھی اس سے بچھڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا اور ہماری دنیا، ہماری زندگی کہاں سے کہاں چلی آئی تھی کہ میرا باہر جائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے عباس کی وہ دکان بیچ دی اور اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ ابا سے وعدہ کیا کہ کچھ ماہ تک آپ کو اتنے پیسے بھیجوں گا کہ آپ اپنی ایک نئی دکان خرید کر نئے سرے سے اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے۔ بالآخر میرے جانے کا وقت آن پہنچا۔ میں نے مقدس کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت دیر تک میرے ساتھ لپٹی روتی رہی اور کہا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی، میرا باپ بھی مجھ سے بچھڑ گیا اور اب تم بھی جا رہے ہو۔ میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا اور ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے، وہ زندگی جس کے تم خواب دیکھا کرتی تھی۔ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جن پر تمہیں حق ہے، تمہارا حق ہے۔ میں اس کا جی بہلانے کے لیے باتیں کر رہا تھا لیکن میں اپنے اندر سے بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں اسے چھوڑ کر یوں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ بھی اتنے مشکل حالات میں۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے الگ ہونا پڑا اور میں سعودی عرب چلا گیا۔ میرا دوست ایک کمپنی میں وہاں جاب کرتا تھا، اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھوا لیا۔ کمپیوٹر پر بیٹھ کر بس بل ہی بنانا ہوتا تھا۔ میں نے چونکہ کمپیوٹر میں ماسٹر کیا ہوا تھا اس لیے مجھے آسانی سے کام سمجھ میں آ گیا اور تنخواہ بھی 1 لاکھ سے اوپر تھی، اوور ٹائم بھی لگ جاتا تھا۔ میں کافی زیادہ مطمئن ہو گیا تھا اور مجھے امید بھی لگ گئی کہ میں بہت جلد اپنے گھر کے حالات پہلے سے بہتر بنا لوں گا۔ اپنے ابا کی دکان نئے سرے سے تعمیر کروانے اور ان کو سنبھال رکھوانا میرا پہلا مشن بن گیا تھا۔ میں ایک مشن بن کے رہ گیا تھا جو دن رات ایک کر کے کام کر رہا تھا۔ رات کو میں اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے دوست کے ساتھ ہی رہتا تھا اور بہت ہی نڈال ہو کر سو جاتا تھا۔ کافی دنوں سے اوور ٹائم کرنے کی وجہ سے میری طبیعت کمزور ہو گئی تھی اور مجھے ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا۔ میرے دوست نے یہ بات نوٹ کی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں اس سے ٹال مٹول سے کام لینا لگا کیونکہ یہاں کے ڈاکٹرز کی فیس کافی زیادہ ہوتی تھی۔ میں بخار کی ہی کوئی میڈیسن لے کر سو جاتا لیکن آرام تھا کہ آ کے نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے کام کا بوجھ، اگر اوور ٹائم نہ کرتا تو میں اپنے گھر کے حالات بہتر کیسے بناتا۔
مجھے جلد از جلد پاکستان واپس جانا تھا، اس لیے میں ایک مشن کی طرح کام کرتا تھا، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر۔ ہر رات جب میں سونے کے لیے لیٹتا تو مجھے مقدس بہت زیادہ یاد آتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کے پاس اڑ کر چلا جاؤں۔ پتہ نہیں وہ میرے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی۔ اس دن بھی اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ جب میں اسے آخری بار الوداع کہا تھا، سامنے وہی منظر گھومتا رہتا اور مجھے کب نیند آ جاتی کب میں سو جاتا پتہ ہی نہ چلتا۔ میری ساری راتیں بے چینی سے گزرتی تھیں، اوپر سے بخار جو ہر وقت مجھ پر سوار رہتا۔ میرے دوست کا اب مجھ پر اعتماد نہیں تھا، اس نے مجھے بہت مجبور کیا اور مجبوراً مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کر دی اور دوبارہ سے چیک اپ کروانے کا مشورہ دے کر چھٹی دے دی، لیکن ایک ہفتہ وہ دوائی کھانے کے باوجود بھی میری طبیعت ویسی کی ویسی ہی رہی۔ میں نے اپنی دوست سے شکایت کی کہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ رہا تھا میرے لیے کہ میرا بخار اترا ہی نہیں اور اتنا خرچہ بھی ہو گیا۔ دوست نے کہا، بھائی پہلے اپنی صحت کا خیال رکھو، تمہیں اتنی زیادہ پرواہ کیوں ہو رہی ہے اپنے گھر والوں کی؟ اس طرح سے خیال نہیں رکھو گے تو ان کے لیے کس طرح سے کماؤ گے؟ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن وہ میری مجبوری کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ شاید میں ہوم سکنس کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی، اور خصوصاً رات کو جب مقدس کی یاد اس حد تک حاوی ہو جاتی کہ مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوست نے شاید میری طبیعت بھانپ لی تھی۔ اس نے کہا کہ گھر والوں کو بے تحاشا یاد کر رہے ہو، اس لیے بخار میں مبتلا ہو گئے ہو۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے گھر والوں سے یوں جدا ہوا تھا، اور یہ پاکستان میں نہیں تھا تو ایک دوسرا ملک تھا۔ اس کی آب و ہوا بھی مختلف تھی، ہمارے ملک کی نسبت شدید موسم کا بھی کچھ فرق پڑا تھا۔ میری طبیعت پر اس لیے بحال ہونے کی بجائے مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹس کی تھی کہ میرا دوست اکثر رات کو گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یار مجھے یہاں سعودی عرب میں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، اور میں 4 سال سے اپنی بیوی سے جدا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ایک مرد عورت سے الگ رہے تمہاری طرح بیمار پڑ جاتا ہے، اس لیے مجھے تو خود کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کی بات میں چھپے مطلب کو نہیں سمجھا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کرنا پڑتا ہے، مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی ٹھیک ہو سکوں۔ اس نے کہا کہ تم بہت نمازی اور پرہیزگار قسم کے بندے ہو، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، ورنہ میں چاہتا تو ہوں کہ تم بھی میری طرح تھوڑی سی سیر و تفریح کر لیا کرو۔ بھائی، اپنی صحت کا اور اپنے سب سے پہلے حق ہوتا ہے، بعد میں دوسروں کا حق آتا ہے۔ میں اس کی بات واقعی ہی نہیں سمجھا تھا، اس لیے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنا مائنڈ بنا لو تو میں تمہیں کل اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، پھر دیکھنا تمہاری صحت دنوں میں کیسے واپس لوٹتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا چلا جاؤں گا، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ اس نے کہا کہ تم سے وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، اگر نہ کر پایا تو میں واپس تو آ ہی سکتا ہوں نا۔ اس نے کہا کہ وہاں پر جو جاتا ہے وہ واپس آنا بھول جاتا ہے۔ اب میں واقعی دلچسپی لینے لگا تھا کہ وہ کس جگہ کی بات کر رہا ہے۔ اگلی رات جب میں اوور ٹائم کر کے گھر لوٹا تو وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یار آج کی رات تم نے میری برباد کر دی، اب جلدی سے چلو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے تنگ سی گلیوں میں لے جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو شہر سے بہت دور ایک الگ سی جگہ پر بنا ہوا تھا، جیسے یہاں پر کوئی کام چھپ کر کیا جاتا ہو، جس کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی ہو۔ میں بہت زیادہ متجسس بھی تھا اور گھبرا بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ مجھے لایا ہے، بھلا یہ جگہ مجھے بہتر کیسے بنا سکتی ہے۔ وہ ایک تنگ سی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے مجھے ایک دروازے کے قریب لے کر چلا گیا اور دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دینے لگا۔ جیسے دستک نہیں، کوئی اشارہ ہو جو وہ کمرے میں موجود شخص کو دے رہا ہو۔ جب دروازہ کھلا تو پہلے وہ اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کا منہ دیکھتا رہ گیا کہ یہ اکیلا کیوں چلا گیا ہے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے ایسی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ مجھے اس پر انتہائی طیش آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالوں اور کہوں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی۔ دراصل وہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ ایک کوٹھا تھا جہاں پر غلط کام کیے جاتے تھے جو دنیا والوں سے چھپ کر رات کو کیے جاتے تھے۔ میرا دوست ایک 50 سال کے لگ بھگ عورت سے بات کر رہا تھا جو اپنے منہ میں پان چبا رہی تھی اور مسلسل مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی جیسے جائزہ لے رہی ہو۔ نئے گاہک کا اس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی اور پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے شرم سے سر اٹھا نہ سکا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنے دوست فراز کو پہلے 4 باتیں سناؤں اور پھر یہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے مجھے اتنا نیچ سمجھ رکھا ہے۔ میں ایک لڑکی کا شوہر تھا جسے میں بے حد چاہتا تھا۔ میں نے اس کے علاوہ کسی عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ میں اس چیز کو گناہ سمجھتا تھا۔ جب فراز اس عورت سے مخاطب ہو کر میری جانب مڑا تو میرا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ مجھے پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا اور کہا کہ میں نے بڑی مشکل سے محجبین میڈم کو قائل کیا ہے کہ ایک رات ماہ پارہ کو تمہارے حوالے کر دیں۔ میں نے اسے تیری سچویشن کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے اور وہ مان بھی گئی ہے۔ چل جا، موقع اچھا ہے۔ ماہ پارہ کو دیکھ کر ہی تیرا سارا بخار اتر جائے گا۔ اس نے ایک آنکھ بھی دبائی۔ مجھے اپنا دوست بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم آنے سے پہلے مجھے بتا تو دیتے کہ کہاں لے جا رہے ہو۔ تم سے تو میں اب گھر جا کر بات کروں گا۔ یہ کہہ کر میں ایک سیکنڈ بھی وہاں نہ رکا اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے واپس آ گیا۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ بار بار خدا سے معافی مانگی کہ یہ میں کس جگہ چلا گیا تھا۔ سرفراز صبح 5 بجے آیا تو میں نے آتے ہی ساتھ ہی اس کی خوب کلاس لی اور کہا کہ آئندہ مجھے وہاں جانے کا نہ کہنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایک دن تم خود بھی کہو گے وہاں جانے کو، میں انتظار کروں گا۔ اس کے بعد واقعی اس نے مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کی۔ دن مہینوں میں گزرتے گئے مگر میں ہر آئے دن مزید کمزور ہوتا گیا۔ ایک کام کا بوجھ ہوتا تھا۔ اب میں نے اچھی خاصی رقم گھر بھیج شروع کر دی تھی۔ مقدس بھی آئے دن کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے، اتنے پیسے بھیج دیں۔ اس سے بات کر کے تو میری بے تابیاں عروج پر تھیں مگر شاید اب وہ میرے بغیر رہنے کی عادی ہو چکی تھی، مگر میں نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت کوشش کرتا اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کی مگر رات کو ساری بے چینیاں پھر سے سر اٹھانے لگتی۔ میں کروٹیں بدلتا رہتا اور میرا دوست مجھے دیکھ کر بس افسوس ہی کرتا۔ اب میں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میں بس 10 دن کے لیے پاکستان جانا چاہتا تھا۔ سب گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے پیسوں کی مزید ضرورت تھی کہ اپنے خرچ پہ واپس جانا تھا۔ 2 ماہ بعد گھر والوں سے کچھ بچا کر اتنے پیسے بن گئے تھے کہ میں چھٹی پر جا سکتا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھا اور مقدس کو خصوصاً سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جب میں پاکستان آیا اور گھر پہنچ کر ڈور بیل بجائی تو میری ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ تو سکتے میں آ گئی۔ پھر جب یقین آیا تو فوراً مجھے سینے سے لگایا۔ میں 2 سال بعد واپس آیا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھی ان سے لپٹ کر خوب رویا۔ پھر پوچھا کہ ابا کہاں ہیں اور مقدس، تو امی نے کہا کہ ابا دکان پر ہیں، مقدس کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے کمرے میں گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ کمرہ بہت بدل گیا تھا، جدید فرنیچر سے آراستہ تھا۔ مقدس نے بڑی محبت سے کمرے کو سجا رکھا تھا، حالانکہ اسے پتہ بھی تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ میں اس کے پہلو میں لیٹ کر اس کے ساتھ لگ گیا تو وہ ڈر کر اٹھی، چیخنے لگی تھی کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس لمحے کا انتظار تو میں کب سے کر رہا تھا۔ میری ساری بیماری تو ایسے دیکھ کر ہی دور ہو چکی تھی۔ اسے اپنے حصار میں لے کر مجھے جو سکون ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود ہی تو مجھے مکمل کرتا تھا۔ اگلے روز میرے اچانک آنے کی وجہ سے مجھ سے پوچھی گئی۔ میں نے کہا کہ بس تمہیں دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا اس لیے آ گیا، مگر جب میں نے کہا کہ 10 دن کی چھٹی کے لیے مجھے کتنے روپے خرچ کرنے پڑے تو وہ مجھے ہولناک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہا کہ پھر کیا ضرورت تھی آپ کو آنے کی، اتنے پیسے میں تو ہم نے پورا گھر اچھے سے فرنش کروا لینا تھا۔
میں اس کی یہ بات سن کر اداس ہو گیا۔ کہا کہ گھر تو اب بھی بہت اچھا ہے۔ وہ الٹا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ کہا کہ کہاں اچھا ہوا ہے، ابھی تو میں جوڑ توڑ کر کے اچھا بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ نے فضول خرچی شروع کر دی۔ مجھے اس کی بات سن کر دھچکا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے کبھی مس نہیں کیا؟ کیونکہ میں تو ساری رات سو نہیں پاتا تھا تمہاری یاد میں۔ وہ بولی کہ بچوں والی باتیں نہ کیا کریں، آپ میچور انسان ہیں اب۔ شاید میں صدمے سے گنگ رہ گیا تھا اور سوچا کہ میرا سرپرائز دینا اسے خوش کرنے کی بجائے اداس کر گیا تھا۔ ان 10 دنوں میں مجھے بس کچھ ہی وقت اس کے قریب نصیب ہو پائی، باقی دن تو ادھر ادھر بیلوں میں ہی نکل گئے تھے۔ وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی میرے جذبات کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی قربت نہیں دکھاتی تھی۔ شاید عورت بہت جلد سیر ہو جاتی ہے۔ میرا دل پاکستان آ کر مزید اداس ہو گیا تھا۔ اسے تو بس اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی پڑی تھی اور میں ان تک جانے کے لیے محض ایک سیڑھی تھا۔ میں اسے ساتھ لے جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے ماں باپ نے احتجاج کیا کہ ہمیں کون سنبھالے گا؟ تم کوئی بچے تو نہیں ہو جو تمہیں سنبھالنے کے لیے مقدس کی ضرورت ہے۔ اب تو میں واقعی اس صفاقی پر لاجواب سا ہو گیا، یا شاید وہ اپنی جگہ درست تھے۔ میں ہی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ جب میں واپس سعودیہ آیا تو پہلے سے بڑھ کر بیمار رہنے لگا، اوپر سے دن رات کام کا بوجھ۔ میرا دوست مجھے دیکھ کر آہیں بھرتا، کہتا کچھ نہ تھا۔ شاید وہ انتظار کر رہا تھا اور ایک دن میں نے اسے بول دیا کہ مجھے وہاں لے جاؤ اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہاں پہنچا تو ماہ پارہ کو میری خدمت پر مامور کیا گیا۔ وہ تیار ہو کر میرے سامنے بیٹھی تھی اور میری زمین میں نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ مجھے خود سے اور اپنے رب سے شرمندگی تھی کہ میں نے جذبات میں آ کر کتنا غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب میں اس پر اپنی نظر ڈالوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ بھی اتار پھینکا اور مزید میرے ساتھ لگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور اندھا دھند بھاگتا گھر کی سمت دوڑ پڑا۔ واقعی میں اتنا بڑے گناہ کا ارتکاب کر سکتا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر گھر آ کر سجدے میں گر گیا، زار و قطار رونے لگا کہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگا کہ میں کمزور لمحے میں بہک گیا۔ جب میرا دوست آیا تو اسے میری حالت دیکھ کر شرمندگی ہوئی کیونکہ مجھے رستہ دکھانے والا تو وہی تھا نا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس میں گناہ نہیں شامل۔ میں نے کہا کون سا؟ تو اس نے کہا کہ کسی اچھی لڑکی سے نکاح کر لو کیونکہ تم اکیلے رہو گے تو مر جاؤ گے۔ میں اسے دیکھنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کیا میں مقدس کو دھوکہ دے سکتا تھا؟ فراز نے کہا کہ اگر بھابی کو تمہارے جذبات کی پرواہ ہوتی تو تمہیں واپس نہ آنے دیتی یا خود آ جاتی، مگر انہیں جو چیز تم سے چاہیے وہ تم اسے بیچتے رہنا، اور جو تمہیں چاہیے وہ تم یہاں سے حاصل کر سکتے ہو جائز طریقے سے۔ اس کی بات تلخ تھی مگر درست تھی کیونکہ مقدس نے واقعی میرے جذبات کو نہیں سمجھا تھا۔ اب میں اتنا قابل ہو گیا تھا کہ یہاں بھی شادی کر کے اپنی بیوی کی کفالت کر سکتا تھا اور پیچھے گھر میں رقم بھیج سکتا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور آج میری زندگی پرسکون ہے۔ میری دوسری بیوی ایک بیوہ عورت تھی، میں نے اسے سہارا دیا اور شاید خود کو بھی۔ مقدس اب بھی کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی تو میں فوراً وہ پوری کر دیتا تھا کیونکہ میں نے اسے بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ پیارے ناظرین، کیا میں نے دوسری شادی کر کے غلط کام کیا؟ کیا مجھے واقعی اپنے جذبات کی پرواہ نہ کر کے ایک مشین کی طرح زندگی گزارنا چاہیے تھی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ نیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔